السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے 11 مئی اور امن کا ایک خوبصورت ترین دن، چھٹی کا دن ہے آج۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج باغ جناح میں خاصا رش ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور شاید لوگ پچھلے 4-5 دن جو ڈپریشن میں رہے اور اب وہ ریلیکس ہونے کے لیے اور خوشی منانے کے لیے صبح صبح باغ کا انہوں نے رخ کیا ہے۔ تو دوستو، آج جو میں کہانی سناؤں گا، میرا خیال ہے کہ مجھے کہیں رک کر بیٹھنا پڑے گا اور میں کوئی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں بیٹھ کر آپ سے بات کر سکوں۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا، اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شک ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور شک کا بیج جس دماغ کی سوچوں میں بویا جائے یا بو دیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ تناور درخت ضرور بنتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ تو آج کی جو کہانی ہے، یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، اور آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ کہانی مجھے جب بلال نے سنائی، جس کی یہ کہانی ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ نہ صرف اس کو سنیں بلکہ اس سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں۔ دوستو، شک میں مبتلا انسان جو ہے وہ تقریباً آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز نیگیٹو لگتی ہے، اور وہ نہ خود جیتا ہے چین سے اور نہ ہی اپنے پارٹنر کو جینے دیتا ہے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جینے دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بھاگوں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر سیدھی راہ دکھا دے اور پھر وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک کہاوت بنا رکھی ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے ہی بھولے کی کہانی سنا رہا ہوں جس کا نام ہے بلال۔ بلال کا تعلق پنجاب کے ایک علاقے گجرات سے ہے، اور بلال کا گاؤں گجرات میں اس جگہ پہ تھا جہاں پر ہر دوسرے گھر سے ایک بچہ ڈنکی مار کے یورپ گیا ہوا تھا۔ اور بلال جو ہے یہ بڑا کمال کا انسان یہ تھا، رنگت اس کی ساملی تھی، خوش شکل نہیں تھا، لیکن یہ غصے والا بہت تھا اور ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل اس کے لیے اس لیے پیدا ہو جاتے تھے کہ یہ ہر چیز پر شک کرتا تھا، اور اس کو شرط لگانے کی بھی عادت تھی۔ تو ایک دن یہ کسی دوست کی واٹس ایپ پہ بیٹھ کے تصویریں دیکھ رہے تھے بھائی صاحب، تو اس نے کہا جی وہ فلاں بھی چلا گیا ڈنکی مار کے، فلاں بھی چلا گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی ڈنکی لگاؤں گا۔ شرط لگ گئی دوست کے ساتھ، اور شرط کتنی لگی ہے؟ 15,000 کی، اور بھائی صاحب نے تگودو شروع کر دی ڈنکی مارنے کی۔ اور الٹیمیٹلی بلال کہتا ہے کہ میں نے اس دور کے اندر آج سے تقریباً 8 سال پہلے تقریباً 11-12 لاکھ روپے میں ڈنکی لگا لی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ساری تکلیفیں اور ساری اذیتیں راستے کی صحبتیں برداشت کرتا بلال جو ہے یہ پہنچ گیا یونان۔ اب بلال صاحب یونان تو چلے گئے، ہر ڈنکی والے کی طرح ان کو کام تو کوئی آتا نہیں تھا، منہ اٹھا کے منہ چوک کے چلے گئے سن، اور تھے بھی اللیگل۔ اب ان کو کوئی کام تو ملتا نہیں تھا، تو فی الحال تو انہوں نے کھیتوں میں کام شروع کر دیا اور 35-40 یورو کمانے شروع کر دیے۔ اب ہر ڈنکی والے کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کے ڈاکومنٹس بھی بنے اور اس کی سیلری بھی اچھی ہو جائے۔ اب بلال صاحب کا جو غصہ تھا وہ ناک پہ دھرا رہتا تھا، یہ ہر ایک سے لڑ بھی پڑتے تھے، تو ان کا دراصل وہاں پر ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ تو ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو سر راہ اس کو ملے تھے یونان میں ایک ریسٹورنٹ میں، اور ان کی بات چیت ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب جن کا نام علی اکبر تھا یہ مائنز کا کام کرتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جو پچھلے کم و بیش 32 سال سے فرانس کے شہر روآں کے اندر یہ سیٹل تھا، اور یورپ کے اندر مختلف جگہ پر یہ مائنز کے ٹھیکے لیا کرتا تھا۔ اب علی اکبر سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس کی گفتگو کچھ اچھی رہی، اس نے پہلی بار کسی اتنے امیر پاکستانی کو دیکھا تھا، اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ علی اکبر ایک شریف آدمی تھا،
اس نے کہا تمہیں کام کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کوئی کام نہیں آتا، گڈی چلانی آتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ علی اکبر نے اس کو اس پہ ترس آیا، اس نے اس کی ساری کہانی سنی۔ اس نے کہا تم ایسا کرو، تم میرے پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ، بس تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور میں تمہیں فی الحال جو ہے وہ 1000 یورو دوں گا، اور پھر آہستہ آہستہ تمہاری تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن میں یہ تمہیں بتا دوں کہ اگر تم 7 سال میرے ساتھ 5 سال لگا لو گے، ڈاکومنٹس میں تمہارے بنوا دوں گا۔ علی اکبر صاحب اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے فرانس لے آئے اور اس کے ڈاکومنٹس سبمٹ کر دیے گئے۔ دوستو یہ بہت کم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب چونکہ اس کی شک کی عادت تھی تو اس نے شک یہ شروع کر دیا کہ علی اکبر کا اس کے اندر کیا ذاتی مفاد ہے، یہ کیوں میرے ڈاکومنٹس بنوا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی علی اکبر کے ساتھ کئی بار اتنی بگڑ گئی کہ اس نے کہا جی کہ میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن علی اکبر ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ڈاکومنٹس بنوا لے پھر چلے جانا۔ خیر آہستہ آہستہ یہ پرسنل اسسٹنٹ کے بعد کچھ مائنس کے اس نے بھی کچھ ٹھیکے لینے شروع کیے اور اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے، اور 7 سال کے اندر اس کے ڈاکومنٹس بھی بن گئے اور اس کی آمدنی بھی 15-16 ہزار یورو تک پہنچ گئی۔ پیچھے گھر والے اس کے خوش تھے، اس کی آپا تھیں اور اس کے ماں باپ تھے، اس کی 3 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے، اور وہ بہت خوش تھے، یہ ان کو پیسے بھیجتا تھا۔ تو پہلی بار جب 7 سال کے بعد بھائی صاحب پاسپورٹ لے کے فرانس کا پاکستان آئے ہیں تو اس کی آپا نے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی، صوبیہ اس کا نام تھا، ڈاکٹری کے آخری سال میں تھی، نہایت خوبصورت نہایت حسین لڑکی تھی، اور اس کو تصویر دکھائی گئی کہ یہ دیکھو یہ لڑکی ہے اور یہ ڈاکٹری کر رہی ہے۔ اب یہ بیچارہ ایک تو عامیانہ شکل کا بھی تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، تو اب اس سوچ میں پڑ گیا کہ ایک ڈاکٹر لڑکی مجھ سے کیوں شادی کرے گی۔ تو خیر اس کو سمجھایا اس کی آپا نے کہ تم اپنی سوچ کو تالا لگا کے رکھو اور یہ بتاؤ لڑکی کیسی ہے۔ تو اس نے کہا لڑکی اچھی ہے۔ تو اس کی آپا نے بات بڑھائی اور لڑکی والوں نے رشتہ دینے کے لیے ہاں کر دی۔ دوستو دراصل ڈاکٹر صوبیہ کی 5 بہنیں تھیں، یہ سب سے بڑی تھی۔ ڈیڈی جو ہیں وہ بیمار رہتے تھے، سرکاری ملازم تھے۔ تو ایسے گھر جو معاشی طور پہ بہت مضبوط نہیں ہوتے اور ان کو یہ لگے نظر آ رہا ہو کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ یورپین پاسپورٹ لے لے گی، پیٹ بھر کے روٹی کھائے گی، عزت ملے گی، تو ایسے لوگ بیچارے گھبرا کے جلد بازی کے اندر شادی کر دیا کرتے ہیں۔ تو صوبیہ کی شادی اس کے والدین نے بلال سے کر دی۔ اب بلال کہتا ہے جی کہ میں کیونکہ شکی آدمی تھا اور اللہ کی رحمتوں کو پہچانتا نہیں تھا، کہتا جی نکاح کے بعد جب ہم ساتھ بیٹھے ہیں رخصتی کے لیے تو جو بھی اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں تو ڈاکٹر صوبیہ بتا رہی ہے کہ یہ میری بھانجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ تو مجھے اس کی گفتگو کرنا اچھا نہیں لگ رہا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی کچھ چالو قسم کی لڑکی ہے، پہلے دن ہی بولنا شروع ہو گئی۔ کہتا جی پہلی رات کو جب میں کمرے میں گیا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کھاتے کیا ہیں۔ تو مجھے صوبیہ کا یہ پوچھنا بھی شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ ایک لڑکی جس سے میری ابھی شادی ہوئی ہے وہ مجھ سے اتنی فرینک ہو رہی ہے اور یہ ہاسٹلوں میں رہی ہوگی اور پتہ نہیں اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ تو کہتا ہے جی اس چیز نے مجھے اس سے دوری پیدا کر دی اور میں اس کے خلاف ہو گیا اور میں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگ گیا۔ کہتا جیسے تیسے میں یہاں رہا، زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا، اور جب میرا چھٹیاں ختم ہوئی کہتا میں جب واپس جا رہا تھا تو مجھے میری بیوی نے یہ بتایا کہ بلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دکھائی ہے۔ تو مجھے اس کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ کہتا میں واپس فرانس چلا گیا، اپنے کام کاج میں لگ گیا، اور میں تقریباً لاپرواہ ہو گیا تھا صوبیہ کی طرف سے، لیکن وہ روز فون کرتی تھی، میسیج کرتی تھی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس سے دوری اختیار کر چکا تھا، اور جانے کیوں میرے شک نے یا میرے ناشکری نے مجھے اس حد تک لے آیا تھا کہ میں 2 ہفتے کوشش کر کے دانستہ اپنی بیوی سے نہ بات کرتا تھا نہ اس کے میسیج کا جواب دیتا تھا، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ روزانہ مجھے میسیج کرتی، دن میں درجنوں میسیج آتے اور محبت کا اظہار کرتی رہتی۔ کہتا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا کہ ایک عورت ہو کے
وہ مجھے یہ کیوں کہتی ہے کہ وہ مجھے مس کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے؟ تو کہتا ہے یہ چیزیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، ایک روایتی قسم کی سوچ۔ کہتا جی کہ اسی چکر کے اندر ماشاءاللہ کہتا وقت پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اور کہتے جی میں نے بیٹا دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن میں پھر بھی نہ راضی تھا نہ خوش تھا، اور میں گھبراتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا تھا، اور پریشانی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کہتا جی ایک دن میری آپا نے مجھے سمجھایا، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو، تم اس کے ڈاکومنٹس کیوں نہیں فائل کر لے؟ تو کہتا میں نے آپا سے بھی جھوٹ بولا، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولا کہ میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فائل کر چکا تھا، میں نے ڈاکومنٹس فائل نہیں کیے تھے۔ کہتا جب 2 سال ہو گئے اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو ملوں، تو میں نے پاکستان کا ارادہ کیا، تو آپا نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، تو عمرہ ہی کر لو۔ تو کہتا میں نے آپا کو، ان کے میاں کو، اپنی بیوی اور بیٹے کو عمرہ کے لیے بلا لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کر کے میری بیوی اور آپا پاکستان آ جائیں گے، اور میں وہاں سے واپس فرانس چلا جاؤں گا۔ بلال کہتا ہے میرے دل میں کوئی چاہت نہیں تھی اپنی بیوی سے ملنے کی، میں بس اپنی آپا کے حکم کی پاسداری کر رہا تھا، اور شاید کہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بے رنگ زندگی گزار رہا تھا فرانس میں، اس کے پاس ہر چیز تھی، گھر تھا، گاڑیاں تھیں، پیسہ تھا، عزت تھی، لیکن یہاں سے یہ تکلیف میں تھا۔ کہتا جی ہم مدینہ شریف کی ایئرپورٹ پہ اترے تھے، اور کہتا میری بیوی آ کے ملی مسکرا کے، اور ہم ہوٹل لے لیا، ہم نے بکنگ کرا رکھی تھی پہلے سے، آپا بڑی خوش ہوئیں۔ کہتا ہم آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ گئے، میری بیوی نے وہاں نمازیں پڑھیں، اور کہیں اس کو دیر ہو گئی ریاض الجنہ کے اندر، تو کہتا جی میں اسے لڑا مسجد نبی کے صحن میں کھڑا ہو کے، اور میں نے اس سے وہی سلوک روا رکھا، بے رخی اور بدتمیزی اور سخت کلامی۔ کہتا میں وہ بدنصیب شخص ہوں جو سبز گنبد کے نیچے بھی کھڑا ہو کے اپنی بیوی سے لڑا ہے، اور وہ متانت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہر بات کو ٹال دیتی تھی۔ مجھے اس بات پہ بھی غصہ آتا تھا کہ یہ مسکراتی کیوں ہے، یہ مجھے اتنا برداشت کیوں کرتی ہے، سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم، کہ یہ میرا ہر ظلم، ہر دی ہوئی تکلیف برداشت کیوں کرتی ہے۔ کہتا میں اتنا بیوقوف آدمی تھا۔ کہتا جی وہاں سے ہم آ گئے عمرے کے لیے۔ کہتا جب عمرے کے لیے آئے ہیں تو حتیم کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے ڈاکٹر صوبیہ نے اپنے شوہر بلال سے کہا کہ بلال میں اللہ کے گھر میں کھڑی ہوں، تم اپنی پریشانیوں سے نکل جاؤ، اور یہ بات مان لو کہ میرے لیے دنیا میں تمہارے جیسی نہ کوئی ہستی ہے، اور میری ساری وفائیں تمہارے لیے ہیں، اور تم جو جیسا رکھو گے میں ویسا تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم خوش رہنا شروع کر دو، میری محبتوں کو، میری خدمتوں کو شرف قبولیت بخشو۔ کہتا جی میں وہاں بھی نہیں مانا۔ کہتا بلکہ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ اس نے حتیمہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا اسی غصے میں ہم وہاں سے باہر نکلے، عمرہ ہم نے کر لیا تھا۔ کہتا ہم نے کھانا کھایا، آپا اور ان کے شوہر کو عبادت کا شوق تھا، وہ واپس حرم شریف میں چلی گئیں۔ کہتا میں کمرے میں آ گیا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور مجھے عادت ہے کہتا اسموکنگ کی، تو کہتا میں نے وہیں کھڑکی کھول کے کمرے کے اندر سگریٹ لگانے لگا، تو اس نے سگریٹ لے کے پیار سے، محبت سے اور لجاتے ہوئے جس طرح عورت کرتی ہے اس نے توڑ دیا۔ اس نے کہا تمہیں سوچنا چاہیے، ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے، اور جب دھواں پھیلے گا تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا۔ کہتا پتہ نہیں میرا دماغ گھوما ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ اس نے میرا گریبان پکڑ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ایک عورت ہو کے اس کی یہ جرت کہ وہ مجھ سے میرا سگریٹ چھین کے توڑ دے۔ کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو پہلے بہت برا کہا، اور کہتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے لیپ ٹاپ کی تار کتنی موٹی ہوتی کہتا وہ نکالی اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کہتا میرا اتنا تیش۔ کہتا وہ مسکراتے چہرے سے مار کھا رہی تھی اور چیخ نہیں رہی تھی، اور مجھے دیکھتی جا رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے رونا اور چیخنا شروع نہیں کیا، جبکہ میں کہیں چاہ رہا تھا کہ میری بیوی ڈاکٹر صوبیہ چیخیں مارے، دھاڑے مارے روئے، اور مجھے اس پر بھی اعتراض تھا کہ یہ برداشت کیوں کر رہی ہے مجھے۔ کہتا جی میں نے اپنی بہن کو کال کی،
وہ حرم شریف میں تھی. میں نے کہا جی فوراً ہوٹل ہیں. وہ ہوٹل آئی ہیں اور میں نے اپنی آپا سے کہا کہ آپا جی میں نے تو اس کو نہیں رکھنا, یہ عورت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور میں اس کو چھوڑ دوں گا. کہتا میری آپا نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا شرم کرو, کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنا, بے وقوف ہو تم, اور چپ کر کے سو جاؤ تم, فجر کے وقت نماز پڑھنے آنا اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کہتا میری آپا نے جب میری بیوی سے پوچھا, ڈاکٹر صوبیہ سے, کہ کیا ہوا, تو اس نے کہا کچھ نہیں, میں نے ان کو غصہ چڑھایا ہے, ساری غلطی میری ہے اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتی. کہتا میں نے اس کو دھکا مارا, بیڈ پہ گری, آپا خیر چلی گئی مجھے ڈانٹ کے تھپڑ مار کے. کہتا میری آپا کے جانے کے بعد تو میرے پیر پکڑ رہی ہے, پیر چوم کے معافی مانگ رہی ہے کہ سنیے مان جائیں. کہتا میں نے پتہ نہیں کادا غصہ کادی تکلیف, کہتا میں انج ہو گیا کہ میں نے لگے کہ یہ بھی اس کی کوئی چال ہے. کہتا میں نے بڑے غصے میں وہ رات گزاری. 4 دن کے بعد کہتا میری فلائٹ تھی, میں چلا گیا واپس فرانس. میری بیوی میرے بیٹے کو لے کے, میری آپا اور ان کے میاں وہ پاکستان چلے گئے. کہتا جی میں نے آپا کو پاکستان فون کیا اور میں نے کہا آپا جی میں نے اس کو طلاق دینی ہے. کہتا میری آپا نے میرے کان کھینچے, میری امی ابا نے مجھے ڈانٹا, انہوں نے کہا اتنی اچھی لڑکی ہے, ہمارے گھر میں رہتی ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, سارے کام بھی کرتی ہے, اور کیونکہ ہاؤس جاب کے بعد وہ جاب بھی کر رہی تھی جس کی اجازت کہتا میں نے بڑی مشکل سے دی تھی. تو کہتا جی کہ میری ماں نے, میری بہنوں نے, میرے بھائیوں نے میری جان کھا لی. اس نے کہا تو پاگل ہے, تو ذہنی مریض تو نہیں ہو گیا, تجھے پتہ ہے کہ صوبیہ کتنی اچھی ہے. کہتا مجھے اپنے سارے گھر والے برے لگنے لگ گئے, میں نے ان سے رابطہ ہی چھوڑ دیا. کہتا پیسے میں اچھے بھیجتا تھا صوبیہ کو بھی اور اپنے والدین کو بھی. صوبیہ بھی سارے پیسے میرے والدین کو دے دیا کرتی تھی. کہتا افتخار بھائی یہ میری زندگی گزر رہی تھی, اور میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا فون کر کے کہ جی میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں. تو کہتا میرے سسر اور ساس نے کہا کہ اگر تو ہماری بیٹی کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر سکتے تو کر دو, اور اگر نہیں تو آپ کی مرضی آپ کر لیں. کہتا میں نے بڑے غصے سے صوبیہ کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں. تو صوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی بالکل کر لیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے, تو بلکہ میں اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں لڑکی ڈھونڈنے میں تو مجھے بتائیے گا. کہتا مجھے اس بات پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس کو کہا تو میرا چیزہ کر رہی ہے, میرا مذاق اڑا رہی ہے. کہتا افتخار بھائی مجھ پہ جو اللہ عطائیں کر رہا تھا, جو رحمتیں کر رہا تھا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ تھینک یو سر. اور میں غصہ کیے جا رہا تھا, میرا نفس مجھ پہ حاوی تھا, شک نے میرے دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا, اور میں نفرت کرتا جا رہا تھا اپنی اس بیوی سے جو ہر بات میں مسکرا کے میرا ہر دیا ہوا زخم اور دکھ سہ لیتی تھی. کہتا افتخار بھائی میں نے ایک دن طے کیا, میں نے کہا یار نہیں یہ ایسے باز نہیں آئے گی. کہتا میں نے اپنی آپا کو فون کیا اور میں نے کہا جی میں صوبیہ کو نا طلاق دینے لگا. کہتا میری آپا نے مجھے بڑی گالیاں دی اور انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تو پاگل تو نہیں ہو گیا. کہتا جی بس میں نے دے دینی. کہتا میں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور اس نے اٹھایا, اس نے بڑی محبت سے پوچھا کیسے ہیں. میں نے کہا جی میں تو ٹھیک ہوں لیکن تو اب ٹھیک نہیں رہے گی یہ خبر سننے کے بعد. تو اس نے کہا بسم اللہ بتائیں. تو کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ صوبیہ میں تمہیں سوچ رہا ہوں کہ ہم الگ ہو جائیں. کہتا صوبیہ نے کہا کہ مجھے اپنے پیروں میں رہنے دیں, آپ چاہے 3 شادیاں اور کر لیں اور اس طرح سے نہ کریں. میرے ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں, ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی, اور لوگ پوچھیں گے طلاق کیوں ہوئی تو کیا وجہ بتائیں گے. کہتا میں چپ ہو گیا کہ واقعی میں کیا وجہ ہوئی طلاق کی. کہتا میں نے فون کاٹ دیا اور مجھے اس بات کو سننے کے بعد بجائے نرم ہونے کے کہتا جی مجھے اور تیش اور غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دیں. اس نے اس طرح کے ترلے نہیں کیے لیکن اس نے بڑی تحمل سے, کیونکہ پڑھی لکھی تھی. کہتا افتخار پہ میں نے طے کر لیا کہ میں نے ہر طرح کا اس پہ ظلم کر کے دیکھ لیا, یہ بھاگی نہیں ہے, اب میں دوسری شادی کروں گا, اس کو طلاق دے دوں گا. کہتا میں نے یہ سوچ لیا. کہتا مجھے 3 دن نیند نہیں آئی, میں اپنے کام میں کوتاہی کر رہا تھا اور بر وقت میں نہ سوتا تھا نہ جاگتا تھا. اور کہتا جی کہ
میری زندگی میں میں ویڈیو کمپلیٹ کر کے آؤں. میں کہتا اپنی زندگی کے اندر اس قدر تکلیف میں آ گیا تھا اور مجھے سانس نہیں آتا تھا, میرا معدہ خراب ہو گیا تھا. میں جب کھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا جو کھانا ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا. سوتے سوتے اٹھتا تھا, کبھی کبھی ایسا لگتا تھا گاڑی چلاتے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مطلب جو ڈپریشن میں ہوتا ہے, ساری علامات ڈپریشن کی, شدید ڈپریشن کی اس کے اندر آ چکی تھی. کہتا افتخار بھائی میں بڑی تکلیف میں تھا. ایک دن کہتا میں سونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا اور ایک دم سے لکھا آیا حلالہ. کہتا میں رک گیا, میں نے آپ کو دیکھا کیونکہ کہتا میں آپ کو جانتا تھا کمالی کے رول سے. کہتا میں نے سوچا کہ یہ حلالہ پہ کیا بات کریں گے, تو کہتا میں نے کہا اس کو سنتے ہیں. کہتا میں نے ویڈیو لگا لیا. کہتا افتخار بھائی میں وہ ویڈیو دیکھتا گیا. آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ میرے دل و دماغ پہ اثر کر رہا تھا اور الٹیمیٹلی سنتے کہتا ایک وقت ایسا آیا اینڈ کے اوپر میں رو پڑا. اور کہتا وہ ویڈیو دیکھ کے میرے دل میں میری بیوی کی بے تحاشا محبت اور خدمت کا اعتراف پیدا ہو گیا. کہتا مجھے یکدم اپنی بیوی سے دیوانہ وار محبت ہو گئی. کہتا اور میں دھاڑے مار کے رو پڑا. اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ شخص بلال مجھے یہ کہانی سنا رہا تھا اور اپنے ظلم و جبر کے قصے سنا رہا تھا, تو میں کیونکہ جب کہانی سنتا ہوں میں کسی کو ٹوکتا نہیں, السلام علیکم جی, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی بینڈ بجاؤں گا جب یہ کہانی ختم کرے گا. اور مجھے شدید طیش آ رہا تھا اس کی باتوں پہ. لیکن جب یہ والا پورشن شروع ہوا کہ اس نے, دراصل وہ کہانی یہ تھی کہ ایک شوہر تھا, ایسے ہی وہ ایڈمائرر نہیں تھا, شکل ہلکی تھی, بیوی خوبصورت تھی. وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ پتنی اس نے میرے سے کیوں شادی کر رکھی ہے, یہ خراب ہے یا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اور اسی شک کے بنیاد پہ اس نے کرتے ایک وقت آیا اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور جب طلاق دی اور کچھ حقائق اس کے سامنے آیا اور اس کو لگا کہ نہیں اس نے بڑی زیادتی کی ہے, اب طلاق واقع ہو چکی تھی, تو انہوں نے UK کے اندر وہ لوگ تھے تو انہوں نے حلالے کی غرض سے ایک مولوی سے شادی کی اس لڑکی کی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ طلاق دے گا اور میں اس سے شادی کر لوں گا. حالانکہ ایسے حلالہ ہوتا نہیں ہے, حلالہ ارینج نہیں ہوتا, لیکن جو واقعہ ہوا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. دوستو جب وہ لڑکی مولوی کے گھر گئی اور مولوی کے ساتھ 5 7 10 دن رہی اور اس نے اس کی محبت, اس کی شفقت, اس کی رفاقت اور اس سے ملی ہوئی عزت جب محسوس کی, تو جب اس کا سابقہ شوہر کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس نے آگے کہا جی کہ مولوی صاحب طلاق دیں, تو کہتا جی کہ میری سابقہ بیوی کھڑی ہوگی اور اس نے کہا خبردار, تو تو گھٹیا آدمی ہے, تو ایک ذلیل آدمی ہے, تجھے کیا پتہ عورت کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے, محبت کیا ہوتی ہے, مودت کیا ہوتی ہے, توقیر کیا ہوتی ہے. مجھے تو اس مولوی کے ساتھ رہ کر 5 7 دنوں میں پتہ لگا کہ زندگی کیا ہے. کہتی میں نے پچھلے جو 17 سال یا جتنے بھی سال تیرے ساتھ برباد کیے تھے, میں نے وہ ایک لمحے میں اس کے ساتھ جیے ہیں. یہ بڑا اعلیٰ درجے کا آدمی ہے اور تو دفع ہو جا, میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور خبردار تو نے اگر ہماری زندگی کے بیچ میں آنے کی کوشش کی, میں تیری گورنمنٹ کو رپورٹ کر دوں گی. دوستو یہ کہانی تھی وہ حلالہ. کہتا ہے جی کہ افتخار بھائی پتنی وہ ویڈیو آپ نے میرے لیے بنایا تھا, میری زندگی بدلنی تھی. کہتا میں دھاڑے مار کے رو پڑا. کہتا میں نے اپنی بیوی کو کال کی, رات کا وقت تھا پاکستان میں. کہتا میں نے اس سے معافی مانگی. وہ مجھے کہ ہوا کیا ہے, کہتا بس میں اس کو یہ کہتا کہ مجھے معاف کر دو اور آئی لو یو, مجھے معاف کر دو, آئی لو یو, مجھے معاف کر دو, آئی لو یو. کہتا افتخار بھائی میں نے 3 دن بعد کی ٹکٹ کرائی. وہ 3 دن میں نے جاگ کے گزارے. میں پاکستان گیا اور بند کمرے میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کی موجودگی میں, کہتا میں نے اپنی بیوی کے پیر پکڑے اور اس کی محبتوں کا اور اس کی برداشت کا, اس کی خدمتوں کا اعتراف کیا. کہتا ڈاکٹر صوبیہ میری شکل دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے اور ہماری زندگی محبت سے بھر گئی تھی آپ کے ایک ویڈیو کی وجہ سے. اور بلال روتے ہوئے, اچھا جب دوستو جب بلال یہ والی بات سنا رہا تھا, اب اس کو نہیں پتا, اس ویڈیو سے پتہ چل جائے گا. میری عادت ہے میں جب کہانی سنتا ہوں نا تو کئی دفعہ میرے ہاتھ تھک جاتے تو میں آڈیو کھول لیتا ہوں.
میری بیوی سامنے صوفے بیٹھ کے سن رہی تھی، میں ادھر تھا اور میں نے آڈیو کھول رکھی تھی اور میں رو پڑا اور میری بیوی بھی رو پڑی جب اس نے وائنڈ اپ پہ یہ بتایا نا کہ ایک ویڈیو افتخار احمد عثمانی کا ایک گھر میں بہار لے آیا، محبت لے آیا اور ان کی زندگی بدل گئی. دوستو آئی واز کرائنگ، مائی وائف واز آلسو کرائنگ، اور یہ صبر کے اور شکر کے اور محبت کے اور مودت کے آنسو تھے. مجھے ایسا لگا افتخار بھی جو تو نے 1600 ویڈیو بنایا ہے نا، ان ویڈیو سے ایک اللہ کے بندے کے نے راہ لے لی، زندگی بہتر کر لی، میرے زندگی کا مقصد حل ہو گیا. اور دوستو میں آج بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے تنتنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے یہ ساری کہانی آج آپ کو سنا رہا ہوں. بلال بول رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے. مجھے ایسا لگا جیسے کسان کو فصل پک جانے کے بعد اس کی مزدوری مل جاتی ہے نا، جب اس کی فصل اچھی ہو جائے، یا بچے جوان کرنے کے بعد جب ماں باپ بیاہ دیتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں. مجھے اس طرح کی خوشی ہوئی، یقین کیجئے. اور میں نے سوچا کہ یہ کہانی میں آپ کو سناؤں، لیکن کیونکہ 2 دن جنگ تھی پاکستان میں تو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دوستو پھر جب یہ کہانی سنا رہا تھا وہ، تو میں نے اس کو ایک دم روک کے پوچھا، میں نے کہا یار تو نے اپنی بیوی کے ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کیے؟ کہتا ہے افتخار بھائی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا میں نے وہ کر لیا تھا تو میں نے اس کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے تھے. تو میں کہا ویزا نہیں آیا؟ آپ یقین کریں دوستو، اس نے کہا افتخار بھائی ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ایک میل آئی ہے، مجھے چیک کرنے دیں. اور جب اس نے چیک کی تو امبیسی نے اس کا پاسپورٹ مانگ رکھا تھا اس کی بیوی کا، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی اس نے مجھے بھیجا، جو میں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا. دوستو ایک کال، مجھے خوشی تو ہو رہی تھی لیکن میری تربیت بھی ہو رہی تھی کہ افتخار فی تو صحیح جا رہا ہے، تو جو کہانیاں سناتا ہے وہ لوگوں کی زندگی پہ اثر کرتی ہیں. وہ محبت و مسکراہٹ سے جو تو لوگوں کو ریکویسٹ کر کے چیزیں سناتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ ان کی زندگیاں بدلتی ہیں. اور اگر زندگیاں بدل رہی ہوں نا آپ کی بات سے یا آپ کی کہانی سن کے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. تو دوستو بلال میرا مشکور تھا اور میں مشکور تھا اللہ کا، اور خیالوں کے اندر میرا سر سجدے میں تھا کیونکہ میں فون سن رہا تھا اور میں کانپ رہا تھا. لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یار میری کسی ایک کہانی نے کسی ایک بلال کو راستہ دکھا دیا. میری وہ کہانی اس کے لیے جگنو ثابت ہوئی جس نے اس کو اندھیرے میں راستہ دکھایا. دوستو اب ڈاکٹر صوبیہ بلال کے پاس چلی جائے گی، اس بلال کے پاس، اس شوہر کے پاس جس کا دل موجزن ہوگا اپنی بیوی ڈاکٹر صوبیہ کی محبت سے. ان کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، وہ مسکرائیں گے، اور شیطان دور کھڑا منہ چڑھا رہا ہوگا اور تکلیف میں ہوگا کہ یار اے کی ہو گیا، میں تے بڑی مشکلوں شک پیدا کیتا سی یہ دل سے، تے میری ساری گیم ہی الٹاتی افتخار فی نے. دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلال کو اس نئی زندگی ملنے پر، شک سے پاک، تکبر و غصے سے پاک زندگی ملنے پر نہ صرف آپ مبارکباد دیں بلکہ کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا واقعی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور بلال کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سبھاؤ رکھے اور کیسا رویہ رکھے. دوستو میں تھک چکا ہوں کیونکہ گرمی بڑی یہاں بیٹھ گیا، اور مجھے آج یہ کہانی سناتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کر رکھے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بہہ جائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور محبتیں بانٹتے رہیے گا کہ یہ زندگی، اس کی اساس اللہ نے محبت پہ رکھی ہے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.